إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلی العظیم. کیا گمان کیا تم نے یہ کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں، حالانکہ اب تک نہ آئی تم پر مانند ان لوگوں کے جو گزرے پہلے سے تمہارے، کہ پہنچی ان کو سختی اور ضرر اور جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ جو ایمان لائے ساتھ ان کے کہ کب ہے مدد اللہ کی، خبردار تحقیق مدد اللہ کی قریب ہے. اور تفسیراً جو اس کے معنی نکلتے ہوئے ایسا لکھا جاتا ہے کہ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی پہنچی، نہ انہیں سختی اور شدت، اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہے اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کہ ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. ہم پڑھے تھے نا جو پچھلا درس ہوا تھا کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے. اب ہدایت لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لینے کے لیے سخت مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، یہ مفت نہیں مل جاتی. اللہ اکبر. بولے سخت تکلیفیں اور مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہے. ہدایت ایسی ہی فری میں نہیں مل جاتی، پکڑ میں نہیں مل جاتی. دیکھو قرآن شریف ڈکلیئر کر دے رہی ہے بات. مطلب کیا ہے کہ اگر ہدایت پہ رہنا ہے، سیدھے راستے پہ رہنا ہے، تو تھوڑی مشقت اٹھانی ہے، تھوڑی جو ہے نا اپنے نفس کو جو ہے نا نفس کا تزکیہ کرنا ہے، نفس کے خلاف جانا ہے. تھوڑا جو ہے نا ہو سکتا کبھی جو ہے نا غذا کی قربانی دینی پڑے، ہو سکتا کبھی نیند کی قربانی دینی پڑے، ہو سکتا کبھی مشقت اٹھانی پڑے عبادت کرنے کے لیے، ہو سکتا کبھی جو ہے نا جیب سے کچھ خرچہ کرنا پڑے جانے آنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، مشقت کرنے کے بعد ہی جو ہے نا یہ نعمت سے نوازے جاتے ہیں. پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ دنیا سے اختلاف مٹانے کے لیے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا فرمایا گیا اور انہیں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا گیا. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس دینی فضیلت کے برقرار رکھنے کے لیے سخت مصیبتیں اور مشقتیں جھیلنے پر آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کی اصلاح آسان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی اصلاح کرنا آسان کہاں ہے؟ اس لیے بولتے رہبری بہت مشکل کا کام ہے. پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ گمراہوں کی گمراہی اور ان کے جھگڑے فساد ہمیشہ سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اب نئے نہیں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کی استقامت اور دین حق کی تبلیغ کے لیے کوشش اور مخالفین کے مقابلے میں صبر بھی ہمیشہ سے ہی ہوتے رہے. ایسا نہ ہو کہ تم ان صفات میں ان کے پیچھے رہ جاؤ. یعنی کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیشہ جیسا بولے کہ ہر وقت جو ہے دنیا میں فساد ڈالا جاتا تھا. دنیا میں جو ہے نا یعنی جب سب ایمان والے جب بھی فساد ڈال کے جو ہے نا ان کو جو ہے نا گمراہی پہ ڈالا جاتا تھا. دنیا میں ایسا ہوتا آیا اور ساتھ ہی میں ایسے لوگ بھی گزرے جو کافی جو ہے نا صبر و استقامت دکھا کے جو ہے نا دین کا کام کیے دنیا میں. تو بولے اے مسلمانوں، اب تم جو ہے نا ساری دنیا میں جو تم سب سے اعلیٰ قوم بنا دیے گئے، سب سے اعلیٰ رسول تم کو جو ہے نا عطا ہوا، سب سے اعلیٰ کتاب تم کو عطا ہوئی، تو بولے ان صفات میں تم پیچھے مت رہ جاؤ، تم بھی استقامت دکھاؤ، صبر دکھاؤ، وہ مشقت جھیلو، وہ مشکلیں اٹھاؤ، تاکہ جو ہے نا تم پھر فلاح پاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کا شان نزول جو ہے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو سخت مصیبتوں کا سامنا تھا. سردی اور بھوک کی تکلیفیں، سخت دشمن کا مقابلہ، اپنی بے سر و سامانی، پھر اس حال میں خالی پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی. ممکن تھا کہ مسلمان جی چھوڑ جاتے. بولے جب یعنی خیبر کی جنگ کا جو واقعہ ہے، بولے ایک تو سردی کا موسم، ریگستان کی سردی بہت سخت ہوتی، اور جو ہے نا اس کے اوپر سے بھوک، اس کے اوپر سے جو ہے نا پھر وہ سامان برابر نہیں، بے سر و سامان تھے. اس کے بعد جو ہے نا سخت دشمن سے مقابلہ، کیونکہ وہاں جو قبیلے تھے یہودی وہ سخت تھے، ان کے پاس بہت کچھ اسلحہ موجود تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا بھوک سے پریشان ہو کے یعنی پیٹوں پر جو ہے نا پتھرے باندھ لیے، اور پھر وہ سب کے ساتھ خندق کو کھودنا تھا. بولے آسان نہیں تھا. بولے ہو سکتا اس وقت جو آزمائش گزری، بولے ہو سکتا ہے جو ہے نا مسلمان پیچھے ہٹ جائیں. قرآن کریم نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. خود مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ اور منافقین کی یورش بھی تھی. اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں مسلمانوں کو گزشتہ لوگوں کے واقعات سنا کر صبر دلایا گیا. تفسیر کبیر، تفسیر خزائن عرفان، سب جگہ یہی لکھا ہوا ہے. یعنی
اب اس وقت جو ہے نا، اور یہود نصارہ کیا کریں معلوم، موقع پا کے جو ہے نا اور الٹ پلٹ باتیں کر کے جو ہے نا ان کا یعنی دل توڑنے والی بات جو بولتے ہیں نا، ایک دم یعنی ہمت توڑنے والی باتیں کرنے لگے، پھیلانے لگے. تو اسی وقت جو ہے نا یہ آیتیں اتری تاکہ جو ہے نا پچھلی قوم کی ان کو یعنی واقعات سنا کے مسلمانوں کو جو ہے نا ہمت دی جائے تاکہ وہ قائم رہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین اپنا گھر بار دولت مشرکین کے قبضے میں چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے، یہود نے ظاہر و خفیہ عداوتیں شروع کر دیں اور ہر طرح انہیں ایذائیں پہنچائیں. مسلمانوں کو ایک تو گھر بار چھوڑنے کا صدمہ تھا، دوسرا یہ غم تھا. اس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ راہ خدا میں مصیبتیں برداشت کرنا اللہ والوں کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا، راہ حق میں مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرنا یہ جو ہے نا اللہ والوں کا شعار ہے، یہ اللہ والوں کا جو ہے نا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان. جو ہے نا مہاجر جو سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں دولت مند تھے، گھر تھا، دولت تھی، ہر وہ چیز تھی، عیش و آرام میں تھے، سب چیز چھوڑ کے جو ہے نا مدینے پہنچ گئے. اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ہے نا یہود و نصارہ ان کے ساتھ بہت ساری سازشیں کرنے لگے. تو ایک تو سب گھر بار چھوڑنے کا، اپنا وطن چھوڑنے کا، ساری دولت، وہ سارا عیش و آرام چھوڑنے کا جو ہے نا ایک صدمہ تھا. پھر یہ جو ہے نا تکلیفیں اور بڑھ کے جو ہے نا ان کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی. اس وقت جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی تاکہ ان کو جو ہے نا کچھ واقعات پہلے کے بھی سنائے جائیں کہ کیسی جو ہے نا ہمیشہ سے دیندار اللہ والے جو ہے نا مصیبتوں پر مشقت اٹھاتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور یہ ان کا شعار ہے. تو بولے تم کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ. آسان نہیں ہے. آج ہم جو پڑھ لے رہے ہیں کہ جو ہے نا گھر بار چھوڑ کے آ جانا، بولے چھوڑ کے آگے قربانی دے دی، آسان نہیں ہے. ہم ایک چیز چھوڑنا تیار نہیں ہوتے. ہماری جو ہے نا آرام کی ایک چیز جو ہے نا قربان کرنے اللہ کی راہ میں تیار نہیں ہوتے. اور یہ تو اپنا سب کچھ لٹا کے آ گئے. اللہ اکبر اللہ، سب کچھ لٹا کے آ گئے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام درمیانی سوال کے لیے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں کیا گھر میں زید ہے یا عمر. یہاں بھی ایک عبارت پوشیدہ ہے جس کے بعد یہ ام ہے، یعنی کیا تم گزشتہ صابر مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرو گے یا یہی سمجھتے رہو گے کہ بغیر محنت جنت پالو. تفسیر میں لکھا ہوا ہے. کیا واہ واہ واہ. جو ام لفظ استعمال ہوا آیت میں وہ کیوں ہوتا؟ سوالیہ کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا. بولے تم کیا سمجھ رہے ہو، بولے بغیر مشقت، بغیر جو ہے نا مصیبت اٹھا ایسی جنت پالو گے، ایسی جو ہے نا جنت مل جائے گی. نہیں، اتنا آسان نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اسی لیے جو ہے نا یہ بہت بڑی، اس آیت سے بہت بڑی جو ہے نا ہم کو سیکھ ملتی کہ اگر اللہ کی راہ میں تھوڑی بھی ہم محنت مشقت نہیں اٹھاتے، اگر جو ہے نا نمازیں ادا کرنے میں ہم کو تکلیف ہو رہی، مثال کے طور پر ہم کو نیند چھوڑنا پڑ رہا، دوسرے کام دھندے چھوڑ کے جو ہم نماز پڑھنا پڑ رہا، اگر وہ مشقت نہیں اٹھائیں گے تو تم کتنے بھی بڑی وسیلے لگا لو جنت نہیں ملے گی، تم کو راحت آخرت میں نہیں ملے گی. بولے اللہ کی راہ کے لیے جو ہے نا اگر مشقت محنت نہیں اٹھاؤ گے تو پھر جو ہے نا ایسے یہ گمان مت کرو کہ ایسی مل جائے گی جنت. پھر اللہ اکبر. تفسیر کبھی میں لکھا ہوا ہے. بعض نے فرمایا کہ بمانے بل ہے، مگر پہلے معنی بہت مناسب ہے، سوالیہ معنی مناسب ہے. حسب تم میں مسلمانوں سے خطاب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی یہ خیال فرمایا نہ فرما سکتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ خطاب پیغمبروں سے ہے مگر مسلمان کو سنانا منظور ہے. بولے ایک اس میں روایت یہ کہ ہو سکتا ہے کہ خطاب جو ہے نا مسلمانوں سے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ خدشہ ذہن میں لائے ہی نہیں. لیکن کچھ علماء کرام بولتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی اشارہ ہے. آپ خدشہ نہیں لائے، لیکن آپ کے ذریعے مسلمانوں کو سنانا جو ہے نا وہ منشا ہے. خیال رہے کہ اس قسم کا مضامین سامعین کو شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سامعین کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا اس آیت سے یہ لازم نہیں کہ حضرات صحابہ کو یہ خیال پیدا ہو چکا تھا یا وہ بزدل ہو چکے تھے. یہ آیت تو مدینی ہے اور جو بعد ہجرت نازل ہوئی. حضرت صحابہ نے ہجرت سے پہلے وہ جان بازیاں کی کہ زمانہ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گا. بعد ہجرت بھی اس آیت کے نزول سے پہلے ان کی قربانیاں زندہ جاوید رہیں گی. لیکن یہ آیت مدنی ہے. ایسا نہیں کہ یہ سوال کر کے، یہ آیت کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی صحابہ کرام بزدل ہو گئے تھے یا صحابہ کرام جو ہے نا جنگ چھوڑنے کے چکر میں تھے، صحابہ کرام دین چھوڑنے کے چکر، ایسا معاذ اللہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی بہت سی قربانیاں دے چکے جو قیامت تک جو ہے نا ایک مثال، زندہ مثال بن گئی. اور اب ہجرت کے بعد بھی جو ہے نا اتنی جو ہے نا قربانیاں دے رہے ہیں کہ بیان کے بعد. تو یہ چیز جو ہے نا آیت جو نازل ہوتی کیوں کہ جذبہ اور پیدا. بولے تم جو کر رہے بولے یقین مانو، بولے یہ مشقت تو اٹھانا، یہ بہت سے لوگ اٹھائے، اگر تم یہ اٹھاؤ گے تو ان کو یہ انعام ملے گا، تم کو یہ مل جائے گا، یہ مقام مل جائے گا. تو وہ موٹیویشن دینے کے لیے جو ہے نا بولا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولما یاتیکم، یہ واو حالیہ اور جملہ تدخلو کی ضمیر سے حال. بعض لوگوں نے فرمایا کہ لما ایک ہی لفظ ہے اور بعض کے نزدیک لم اور ما نافیہ سے مل کر بنا ہے. رول معنی میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہلانے والا. اس وقت جو ہے نا صحابہ کرام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بولا گیا، لیکن آج بھی یہ سوال ہمارے پر ہے. بولے کیا تم بغیر مشکل اٹھاؤ، بغیر مشقت اٹھاؤ، بغیر محنت کیے بولے ایسے ہی مقام پالو گے کیا؟ ایسے ہی آخرت کی جو ہے نا فلاح پالو گے کیا؟ بولے ناممکن ہے. ہاں تم کو محنت کرنا پڑے گا، تم کو مشقت اٹھانی پڑے گی، تم کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، تم کو قربانیاں دینی پڑے گی. قربانیاں وقت کی دینی پڑے گی، قربانیاں دولت سے دینی پڑے گی، قربانیاں اپنے آرام سے دینی پڑے گی، قربانی نیند کی دینی پڑے گی. ہاں یہ دینا پڑے گا اللہ کی راہ میں، تب جا کے تم کو مقام منزلت ملے گی. اور یہ کس کا شعار ہے؟ یہ اللہ والوں کا شعار ہے.
یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ والوں کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثل الذین خلو من قبلکم، یا تو مثل بمانے صفت ہیں یا بمانے کہاوت. عجائبہ جیسے وللہ مثل العالی تفسیر میں لکھا ہوا، یا بمانے مشابہ و مماثل. الذین سے گزشتہ امتوں کے مجاہدین و صابرین مراد ہیں. یعنی کیا تم یہ سمجھ گئے کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر اگلوں کسی مصیبتیں اور مشقتیں نہ پہنچیں؟ تو پہلی جو امتیں گزر گئی تھی اس کے اندر جو صابرین تھے، جو اللہ والے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے، ان کی مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے کہ بولے تم کیا سمجھ رہے ہو، بولے کوئی بغیر محنت کے بغیر مشقت کے بولے ایسی جنت پالو گے؟ بولے غور تو کرو، ایسے لوگ گزرے جو کافی صبر کیے، کافی مشقتیں اٹھائے، کافی محنت کیے دین کو پھیلانے کے لیے. مستهم البأساء والضراء، یہ جملہ مثل کا بیان ہے. بأسا بوسن کے معنی میں ہے، بمعنی شدت، و فقیری و مسکینت، یعنی وہ تکلیف جس کا اثر چہرے پر ظاہر ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی جو بأسا لفظ استعمال ہوتا ہے، بولے ایسی تکلیف چہرے سے ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ کے پیٹ میں بہت درد ہے یا کہیں تکلیف ہے تو دیکھو چہرے پہ ایک دم کھچاوٹ معلوم ہے، چہرہ دیکھ کے بول سکتے ہیں بھائی طبیعت خراب ہے بیچارے کی، کہیں تو پیٹ میں بہت زیادہ درد اور اچھا لگ رہا ہے مثال کے طور پر، تو وہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ذراء ذرن سے بنا ہے، بمانے خارجی مصیبتیں، یعنی ان کو بہت سی اندرونی تکلیفیں، خوف و گھبراہٹ، بھوک اور بہت سی بیرونی مصیبتیں، دشمن کا مقابلہ وغیرہ پہنچا. بولے اندرونی اور بیرونی دونوں مشقتیں تکلیفیں پہنچی. اندرونی بولے گھبراہٹ، خوف، بھوک، وہ ہر چیز کی اندرونی تکلیفیں. باہری بولے سخت دشمن، سخت جو ہے نا سردی، سخت جو ہے نا مصیبتیں، یہ سارے، تو یہ ساری چیزیں ان کو پہنچی. وزلزلوا، اس کا مصدر زلزلہ ہے، بمانے ہلانا اور جگہ سے ہٹانا. زمین کی جنبش میں بھی مکانات جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، لہٰذا اسے بھی زلزلہ کہتے ہیں. تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ ظلم سے بنا، بمانے پھسلن، مقرر کرنے سے بار بار ہٹانے کے معنی پیدا ہوتے ہیں، جیسے کفن سے کف کف، اور خلا سے قلقل، اور صلہ سے سلسل، اور ذرہ سے سرسر وغیرہ. یعنی بار بار ہلائے گئے اور انہیں خوب جھجوڑا گیا. یعنی دیکھیں آیت کیسے قرآن کی جو الفاظ ہے ذرا غور کرو اس. بولے اندرونی تکلیف پہنچی، بیرونی تکلیف جو ہے نا پہنچی، اور ان کو ہلایا گیا زلزلے کی طرح، جھنجھوڑا گیا، تب بھی جو ہے نا راہ حق پہ قائم تھے. بولے اپنے عقیدے پہ قائم تھے، اپنے ایمان پہ قائم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کیا ایمان کا درجہ ہے، واہ 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 واہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی تصور کیجئے زلزلہ جب آتا کتنا پریشان ہو جاتے سب، گھر جگہ جگہ سے ہل جایا کرتے. بولے ویسا ان کو ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا. اور قرآن میں الفاظ جو استعمال ہو رہے دیکھو بالکل زلزلہ وہی لفظ استعمال ہو رہے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ قائم تھے. تو اللہ والوں کا کیا شعار ہے، دیکھو واہ 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 کیا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہ مستن کی انتہا ہے، اور قول سے بے قراری اور اضطرابی حالت میں پکار اٹھنا مراد ہے. یعنی انہیں یہاں تک مصیبتیں پہنچیں کہ بے قرار ہو کر پیغمبر اور ان کے ساتھی مسلمان پکار اٹھے. بولے بے قرار ہو جانا، بولے ایسا حالت ہو گئی کہ اب جو ہے نا رسول بھی ان کے ساتھ اور ان کی امت بھی دونوں بے قرار ہو گئے اور پکار اٹھے. متا نصر اللہ، متا کے بعد ایک فعل پوشیدہ ہے، اور مدد سے وہ مدد مراد ہے جس کا وعدہ ہوا تھا. یعنی اللہ کی مدد مؤدب کب آئے گی اور اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت کا انتظار ہے. بولے اب اللہ کی مدد کب آئے گی بھائی؟ بولے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا قرآن میں، بولے کب آئے گی؟ بولے بس ہو گیا، بولے اتنی تکلیف ہم جھیل لی، اتنی مصیبت ہم جھیل لی، اب تو اللہ کی مدد آنی ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب، ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ ان پیغمبروں کی دعا کا جواب ہے. یعنی تب ہم نے ان سے فرمایا کہ مت گھبراؤ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اور ممکن ہے کہ موجودہ مسلمانوں سے خطاب ہو، یعنی اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، مدد الہی بہت قریب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی آپ تصور کیجئے کہ وہ حالات، اندرونی تکلیف، بیرونی تکلیف، جھنجھوڑے چلے جانا، اور پھر آخر میں بے ساختہ بول اٹھنا کہ بھئی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، بولے وہ مدد کب آئے گی؟ تب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے. بولے بے گھبراؤ مت، بے فکر رہو، اللہ کی مدد بس آنے پہ. اللہ کی مدد ان قریب ہے. اور ہمیشہ جو ہے نا جہاں لفظ مدد استعمال ہوتا اور جہاں لفظ نصرت استعمال ہوتا ہے، اس سے بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھیے. مدد بولیں گے تو مدد ایسی مدد معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو مدد سے آپ کو فائدہ بھی پہنچ سکتا، نقصان بھی پہنچ سکتا، اس کو مدد بولیں. ہو سکتا جو ہے نا جس چیز میں آپ کو مدد چاہیے اس میں آپ کامیاب ہو جاؤ یا فیل ہو جاؤ، لیکن مدد آپ کو ہو جائے گی، اس کو مدد بولیں. ہاں لیکن نصرت کس کو بولتے معلوم ہے؟ نصرت کے معنی کہ ایسی مدد جس میں آپ کامیاب ہی ہوگے، کبھی فیل نہیں ہوں گے، یعنی خیر والی مدد کو نصرت کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بشارت دے رہے ہیں پیغمبروں کو، رسولوں کو، ان کی امتوں کے. بولے گھبراؤ مت، بولے ان قریب تم کو نصرت، یعنی اللہ کی نصرت پہنچ جائے گی. سبحان اللہ سبحان. خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت جیسی اعلیٰ نعمت یوں ہی بغیر محنت حاصل کر لو؟ اللہ اکبر. کیا سوال ہے، دیکھیں غور کیجئے سوال. آج جو ہے نا ہم بالکل تھوڑی سی مشقت اٹھانے تیار نہیں اور بڑے بڑے دعوے کر بیٹھتے.
کہ ہم یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہم کو یہ مقام، ہم کو وہ مقام، ہم یہ جانتے ہیں، ہم اتوں سے بہتر ہے، بولے ہم ایسے تو نہیں ہیں، بولے ہم ویسے تو نہیں ہیں، بولے ان سے ہم اعلیٰ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ غارت کرے اسی سوچ کو. قرآن کیا کیا فرمانا دیکھا، بولے اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ کر رکھا ہے کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اللہ اکبر. اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہ آئی جو تم سے اگلوں پر آ چکی. تم تو ان سے اعلیٰ ہو. تمہیں چاہیے کہ صبر کا اچھا نمونہ پیش کرو اور کسی وقت میں ان سے پیچھے نہ رہو. انہیں تو اندرونی اور بیرونی مصیبتیں اور تکلیفیں بہت پہنچی اور انہیں بلا ہلا ڈالا گیا اور بار بار سخت مصیبتوں کا سامنا ہوا اور شدت کی انتہا اس حد تک پہنچی کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے فرما بردار مومن بھی طلب مدد میں جلدی کرنے لگے اور بے قرار ہو کر پکار اٹھے کہ مولا اب تیری مدد کب پہنچے گی اور اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت آئے گی. حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور دنیا ان کا حال نہ بدل سکی. تب انہیں تسلی اور خوشخبری دی گئی کہ امت گھبراؤ مت، رب کی مدد قریب ہے. ان حالات کو دیکھو اور صبر اختیار کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولے رسول پہلے تو بولے صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انبیاء بہت صابر ہوتے ہیں، بہت صبر کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اتنا ان کو ہلایا گیا، ایسی مشقتیں، ایسی مصیبتیں ان پر ٹوٹی کہ جو ہے نا رسول بھی جو ہے نا اور ان کے ساتھ جو مومن جو ایمان لائے تھے وہ سب بے ساختہ بول اٹھے کہ بولے یا اللہ اب تیری مدد کب آئے گی؟ بولے اور کتنی مصیبتیں جھیل. بولے اب جو مدد کا وعدہ کیا گیا تھا کب اترے گی؟ جب تب جو ہے نا خوشخبری ان کو دی جاتی کہ گھبراؤ مت، اللہ کی مدد تم کو عنقریب ملنے والی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس وقت کے بھی جو دنیا کے حالات ہیں اسے بھی جو ہے نا بہت بہت بڑا سبق ہے اس آیت یا اس بخاری شریف میں حضرت قباب ابن انس حضرت عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے سائے میں چادر مبارک کا تکیہ لگائے تشریف فرما تھے. ہم نے حضور سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کی اور عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ زمین میں دبا دیے جاتے تھے. اب جا کے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، بولے یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ کیوں دعا نہیں فرماتے؟ بولے ہم تو بہت مصیبت میں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں بولے ہم تمہارے سے پہلے کئی امتیں ایسی گزری جہاں پہ جو ہے ایمان والوں کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا، آرے سے چیر چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے سر کے گوشت لوچ لیے جاتے تھے. اللہ اکبر. مگر انہیں کوئی مصیبت دین سے نہ روک سکی تھی. قسم رب کی یہ دین پورا ہو کر رہے گا. دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا کہ صنعاء سے حضر الموت تک، صنعاء جو یمن کا بالکل نچلا علاقہ ہے، حضر الموت جو اوپر لوگ بے دھڑک جائیں گے مگر تم جلدی کرتے ہو. در منصور خزائن فن میں لکھا ہوا. بولے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں میں کیا کیا تکلیفیں نہیں جھیلے ہو. بولے ان کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا، ان کے جو ہے نا گوشت لوچ لیے جاتے تھے لوہے کی کنگھیوں سے، بولے ان کو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے آرے سے کاٹ کر، پھر بھی جو ہے نا ایمان پر قائم تو دنیا وہ صبر کیے. بولے آپ گھبراؤ مت، بولے یہ دین پورا ہو کر رہے گا. بولے صنعاء جو یمن کا بالکل نیچے سا علاقہ ہے، بولے وہاں سے لے کے حضرت اوپر کی طرف، بولے سب جو ہے نا بے دھڑک جو ہے نا دین پھیلے گا، مسلمان جو ہے نا اپنی عبادت کر سکیں گے. بولے لیکن تم جلدی کرتے ہو، مطلب تم کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ بولے صبر کرو. سبحان اللہ. سبحان. صحیح بخاری کی حدیث ہے. الحمدللہ کہ صحابہ کرام نے استقامت اور صبر کی مثالیں قائم فرما دی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ان کے صحابہ اصحاب الانبیاء کے سردار ہیں. اگر ان کا صبر استقامت دیکھنا ہو تو تاریخ کا مطالعہ کرو، اور قرآن پاک میں بھی ان کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن خود گواہ ہے جو صحابہ کرام کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. اور تعریفیں پڑھیں گے تو ایسی ایسی مثالیں بیان، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی. بولے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں تو آپ کے صحابہ بھی جو ہے نا سب نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں. اور ایسی مثالیں قائم کی کہ بیان کے بارے قرآن میں خود جو ہے نا ان کی تعریف موجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. نیکی کی رغبت دینے کے لیے گزشتہ لوگوں کے کارنامے سنانا سنت الہیہ ہے اور واعظین کا یہ دستور اس آیت سے ماخوذ ہے. بولے کبھی بھی جو ہے نا کسی کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، سمجھانا ہے، تو ان کو پرانی یعنی مثالیں سنانا، واقعات پیش کرنا، یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے. اسی لیے اکثر جو لوگ واعظ بیان کرتی ہے، درس دیتے ہوئے جو ہے نا وہ واقعات سنایا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ واقعہ، فلاں شخص کا یہ واقعہ، حکایت پیش کر، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا سمجھ نہیں آئے. نیکی میں دوسروں کی حرص کرنا اور سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا جائز بلکہ باعث ثواب ہے. دنیا میں حرص گناہ ہے، بولے نیکی کی حرص کرنا، اچھے کاموں کی حرص کرنا بولے یہ ثواب ہے، اور دنیا کی حرص کرنا یہ جو ہے نا گناہ ہے. بغیر عمل جنت کی خواہش کرنا حماقت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بغیر عمل جنت کی خواہش کرنا حماقت ہے. بے شک شفاعت اور رب کی رحمت حق ہے، مگر شفاعت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے بھی نیک اعمال بھی ضروری ہے. ہاں یہ مت سمجھ لو کہ جو ہے نا
بولے یہ بات سن لی، وہ بات سن لی، یہ کلام سن لی، یہ قوالی سن لی، بولے نہیں ہم کو تو شفاعت مل جائے گی، بولے کچھ بھی کرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے، اللہ کی شفاعت پانے کے لیے بھی اعمال چاہیے، سیرت چاہیے، صفت چاہیے، ہمت چاہیے، استقامت چاہیے۔ انسان کو چاہیے دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھے، دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے اونچے کو دیکھے۔ بولے دیکھو ان کا کیا حال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کیا کر لیے، ہم تو کچھ نہیں کر لیے، بولے وہ دیکھو کیسا کرتے، بولے کتنی عبادت ہے ان کی، کتنی جو ہے نا ان کے کارنامے ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے نا نیکی کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تاکہ دل میں شیخی نہ پیدا ہو، تاکہ دل میں پھر شیخی پیدا نہ ہو، ورنہ پھر شیخی شروع کر دی، بولے ہمارے تو تہجد ہی مثلیں ہوتی، بولے ہم تو تہجد گزار ہیں، بولے ہم بولے تہجد میں جو دعا کرے ہم تو جس کے سے دعا کرے قبول ہو جاتی۔ یہ شیخی کہیں پیدا نہ ہو، ورنہ پھر یہ لے ڈوبے گی، کیونکہ یہ شیطان ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے نا اگر عبادت کا موقع اللہ عطا بھی کر رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موقع آپ کو دے رہا، کرنے کے باوجود پھر آپ آگے والے کو دیکھیں، بولے دیکھو وہ کتنی بات کرتے ہیں، ماشاء اللہ ان کا کیا حال ہے، ماشاء اللہ۔ دنیاوی رنج و غم اور پریشانی کا دل پر اثر ہونا خلاف نبوت نہیں، جیسا کہ زہریلی اور نقصان دہ چیزوں کا اثر انبیاء کرام کے جسم پر ہو سکتا ہے، ایسے ہی یہاں کی پریشانیوں کا اثر ان کے دل پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی پریشانی ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی یا ہٹا نہیں سکتی۔ بولے بھائی جس طرح سے زہریلی غذا سے جسم پہ اثر ہو سکتا، زہر چڑھ سکتا، تکلیف پہنچ سکتی، بولے اسی طریقے سے جو ہے نا بہت شدت کی تکلیف ہو دنیائی معاملات ہو، اس سے جو ہے نا اس کا اثر بھی ان پر ہو سکتا، ان کے چہرے پر شکن آ سکتی، لیکن ہاں اس سے جو ہے نا ان کا صبر نہیں ٹوٹے، وہ چیز ان کو ہلا نہیں سکتی۔ دنیاوی تکلیفیں رب کی ناراضگی کی علامت نہیں، ایسے ہی یہاں کے آرام رضا الہی کی دلیل نہیں۔ بہت بڑی بات ہے، دیکھیے دنیاوی تکلیفیں رب کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بھائی کوئی اگر پریشان ہے، کوئی غربت میں ہے، کسی کا کام فلانا نہیں بن رہا، کسی کا کچھ کام اٹکا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب ناراض ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے رکھا ہے، کسی کے پاس دولت کا انبار ہے، کسی کے پاس جو ہے نا یعنی خوشیاں خوشیاں ہے، کسی کے پاس جو ہے نا جو ہاتھ لگائے کام بن جاتا، مثال کے طور پر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب ان سے راضی ہے۔ پوائنٹ بلینک اگر آپ کسی کو جو ہے نا مفلسی میں دیکھ کے بولیں گے اللہ شاید اللہ ناراض ہے بھائی ان سے، ان کو عطا ہی نہیں ہوتا، پھر وہ یہودیوں کی والی بات ہو جائے گی۔ یہودی بولتے تھے، سب اللہ بولتا تھا نا، بولے بلال بولے اگر اللہ تم سے راضی ہے تو تم اتنے غریب کیوں، اور مجھ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو میں اتنا عمر کیوں ہوں، تو وہی بات ہو جائے گی پھر، تو اس کو بینچ مارک نہیں بنا سکتے ہم۔ بہت دفعہ رب کے پیاروں کو غم اور دشمنوں کو راحتیں مل جاتی ہیں، بلکہ روح البیان شریف نے شروع سورہ کہف میں فرمایا کہ رنج و غم ترقی کا زینہ ہے۔ بولے اگر رنج و غم ہے، بیماری ہے، تو سمجھ لو کہ وہاں عطا بھی آنے والی ہے، وہاں ترقی ہونے والی ہے۔ تکلیف ہے تو پھر وہاں سمجھ لو کہ بڑی راحت آنے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت بغیر سخت مشقت نہیں ملتی، تو چاہیے کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے، دیوانے مسلمان یا جو مسلمان ہوتے ہی فوت ہو جائیں وہ جنتی نہ ہو کہ انہیں نہ کوئی مشقت جھیلی ہی نہیں۔ اب اکثر ہم اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ جو مسلمانوں کے بچے جو پیدا ہوتے فوت ہو گئے تو بولے جنت میں پہنچ جاتے ڈائریکٹ۔ بولے کوئی دیوانے ہیں مثال کے طور پر یعنی پیدائشی، تو وہ بھی جو ہے نا بخش دیے جائیں گے، ان سے کوئی سوال جواب نہیں، حساب کتاب نہیں ہے، وہ بھی جنتی ہیں۔ بولے اسی طریقے سے جو ہے نا جو ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی فوت ہو گئے، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی مشقت نہیں اٹھائے، کوئی تکلیف نہیں اٹھا، بولے وہ بھی ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ تو بولے یہ کیوں جائیں گے بھیا، جب یہ آیت بولی کہ محنت مشقت ضروری ہے تو کیوں جائیں گے؟ اس کا جواب سنیے۔ حصول جنت تین قسم کا ہے، ہم یہ پڑھ چکے۔ جنت میں جو ہے نا لوگ جائیں گے کہتے ہیں تین طریقے سے۔ حصول جنت جو ہے نا تین طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک ہے کسبی، ایک وہبی اور ایک عطائی۔ اپنے اعمال سے میسر ہو تو کسبی ہے، اعمال کی بنا پر، حساب و کتاب کی بنا پر تو کسبی ہے۔ دوسرے کی طفیل ہو تو عطائی ہے، اور بلا واسطہ رب کے فضل و کرم سے ہو تو وہبی ہے۔ تو یہاں کسبی جنت کا ذکر ہے، عطا و فضل کی دوسری چیز ہے۔ تو یہ سارے جو بچے، مسلمانوں کے بچے ایمان لاتے جو فوت ہو جانا، یا کوئی دیوانی حالت میں جو ہے نا مر جانا، یہ سب کو جو ہے نا عطائی ہو سکتی ہے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اللہ کے فضل سے جو ہے نا چلے جائیں گے، کسبی نہیں ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے آیت میں وہ کسبی کی بات ہو رہی ہے۔ بعض مسلمانوں ایک سوال، بعض مسلمانوں کو ہمیشہ ہر طرح آرام رہتا ہے، وہ تکلیف مشقت سے آشنا بھی نہیں ہوتے، تو چاہیے کہ وہ جنتی نہ ہو۔ بولے بھائی بعضی مسلمان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، بولے ہمیشہ آرام میں رہے، ساری زندگی عیش و آرام میں گزار دیے، کوئی تکلیف ہی نہیں آئی، بولے پھر ان کو جنت کیسے ملے گی؟ اس کا جواب سنیے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو مصائب جھیلنے پر آمادہ کیا گیا ہے کہ اگر آفات آ پڑے تو گھبرائے نہیں، آگے رب کی مرضی ہے کہ وہ مصیبت بھیجے یا نہ بھیجے۔ امام حسین السلام ہمیشہ آرام سے رہے، مگر جب مصیبت آ پڑی تو نہایت کندہ پیشانی سے جھیل گئے۔ مصیبت جھیلنا اور ہے اور جھیلنے کے لیے آمادہ رہنا کچھ اور۔ بولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری یعنی عمر اپنی آرام میں تھے، لیکن جب مصیبت آئی تو ایک دم کندھے پیشانی سے جو ہے نا جھیلے، اس مطلب سینہ تان کے جو ہے نا اس کو جھیل گئے۔ تو بولے وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو آزمائے یا نہ آزمائے، کسی کو مصیبت بھیجے یا نہ بھیجے، یہ اس کی مرضی۔ ہاں لیکن اگر مصیبت بھیجیں گے تو تیار ہے نا، یہ بڑی بات ہے، مصیبت کے لیے تیار ہونا اندر سے، یہ بڑی بات ہے۔
صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ اے راہ محبت کے مسافر، اب اس کا باقی نقطہ سنیے، بولے اے راہ محبت کے مسافر، جو طریقت میں آئے، جو تصوف میں آئے، بولے جو محبت کی راہ ہے اس میں چلنے والے، کیا تم نے یہ خیال کیے ہوئے ہو کہ دیدار یار کی جنت میں بغیر مشقت داخل ہو جاؤ؟ بولے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی تم کو دیدار مل جائے؟ بولے دن رات ہم بولے کوئی ہم سے محنت نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی، نمازیں برابر ادا نہیں ہوتی، اعمال برابر نہیں ہے، بولے ہمیشہ نفسانیت میں پڑے رہتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار چاہیے، بولے ہم کو دیدار یار چاہیے، ہم کو اللہ کی تجلی کا دیدار، بولے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور تمہیں پچھلوں کی سی دشواریاں درپیش نہ آئی، یہ کبھی خیال نہ کرنا، پچھلے مسافروں یعنی پہلے جو گزر چکے اس راہ میں، ان کو ترک دنیا، وہ ترک دنیا کی مصیبت کو جھیلے، ترک وطن اس کو جھیلے، فقیری کو جھیلے، مسکینی کی سخت مشقتیں کیے، اور مجاہدہ، ریاضت، مخالفت نفس اور عبادات کی سختی تکلیفیں درپیش آئیں، یہ ساری تکلیفیں اٹھائیں۔ بولے راہ عشق کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے نا بس ہم بیت ہو گئے تصوف میں آ گئے، بولے کوئی بات نہیں، بولے کچھ بھی کرو، بولے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بولے محنت مشقت عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولے نفس کی جو ہے ہمیشہ جو ہے نا کھاتے پیتے پڑے رہو، مست بن کے رہو، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جو اس راہ میں گزر چکے، بولے تم کیسے گمان کر سکتے ہو؟ وہ کیسے گزرے معلوم ہے؟ بولے وہ عبادتوں کی مشقتوں کو جھیلے، بولے نماز کی پابندیوں کو جھیلے، وہ راتوں کی نیند کو جو ہے نا اڑا کے اللہ کی عبادتوں میں گزارے وقت، وہ ہمیشہ نفس پر جو ہے نا سختیاں کرے، وہ فقیری کو جھیلے، وہ جو ہے نا مسکینی کو جھیلے، وہ جو ہے نا ترک دنیا کرے، یعنی وہ خواہشات سے، دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے خلق کو جو ہے نا دنیائی خواہشاتوں سے خالی رکھے، دنیا بھی جو ہے نا جو یعنی جو ہمیشہ جو ہے نا یعنی یہ چاہیے وہ چاہیے جو پڑے رہتے، بولے وہ ساری جو ہے نا خواہشات سے اپنے دل کو خالی رکھے، اتنی مشقتیں وہ جھیلے، بولے کیا تم کو ایسے ہی مل جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اور ان کو شوق محبت سفر کی مصیبتوں سے ہلا ہلا ڈالا گیا تاکہ ان کی استطاعت اور قابلیت پوری پوری ظاہر ہو جائے، بولے ان کو ایسا، بولے بس اتنی محنتیں کرنے کے باوجود بھی بولے نا کوئی پروگرس نہیں، بولے کچھ ملتا نہیں، اور ایسا جو ہے نا بار بار آزمایا جاتا کہ ایسا ہوتا کہ بھاگ جائیں، چھوڑ کے بھاگ، بولے نہیں ہوتا بھائی، نکلو یہاں سے مثال کے طور پر، ہاں لیکن اس کے باوجود وہ قائم رہے، یہاں تک کہ رہبر اور مسافر دونوں درز فراق، مشقت جہاد، دوری منزل، شوق و وصال اور راستے کی دشواری سے گھبرا کر رب سے مدد مانگنے لگے، بولے بس اب اتنے سال ہو گئے، بولے اتنے سال سے میں کروں، بولے اللہ بس بس ہو گیا، مولا تو ہی ہمیں صبر سے سفر طے کرانے کی توفیق اور مشقتیں برداشت کرنے کی طاقت دے، وہ فریاد کرنے لگے، مولا بس تو ہی کر سکتا، تو ہی مدد فرما، تو ہی نصرت فرما، تو ہی پار لگا دے گا۔ جب ان کی مشقتیں انتہا کو پہنچی اور طاقت ختم ہوئی، تب ان کے کان میں غیبی آوازیں آئیں کہ مت گھبراؤ، منزل قریب ہے، بولے جب تھک گئے، بولے جب ساری محنت ختم ہو گئی، ساری ہوا ہے ابھی ہیکڑی ساری نکل گئی، لیکن پھر بھی جو ہے نا قائم رہے، بولے میری عبادت میں کرتے رہوں گا، میرا ذکر میں کرتے رہوں گا، میرا خیر میں کرتے رہوں گا، میں نفس کی مخالفت کرتے رہوں گا، میں دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، بولے جو راستہ پیر نے بتایا اس پر قائم رہوں گا، تو ان قریب، بولے پھر آواز آئے گی، ایک وقت آئے گا کہا میں بولا جائے گا کہ منزل قریب ہے اور رب کی مدد آنے والی ہے، اور تب ہی آثار جمال ظاہر ہوئے، اور اس وقت جو ہے نا آثار جمال ظاہر ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حجاب اٹھیں جب تم دنیاوی کامیابی حاصل کرنے میں بڑی مصیبتیں جھیل جاتے ہو اور معشوق مجازی کے وصال کے لیے ہزاروں مشقتیں برداشت کرتے ہو، تو یہ تو اخروی کامیابی ہے اور محبوب حقیقی کا وصال ہے، یہاں پر ہر بوال ہوش کا کام نہیں، بہت ٹھوک بجا کر آزمائش کر کے اہل کو بلایا جاتا ہے، یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی اب دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اٹھاتے ہیں، بولے یہاں چلے جا رہے وہاں چلے جا رہے، یہ محنت کر رہے وہ محنت کر رہے، نیند کی قربانی دے رہے، بس کیا مال کمانا، دنیا کمانا، آگے بڑھنا، تو اس کے لیے تو اتنی مشقت ہے، بولے کسی کو تم چاہتے ہیں مثال کے طور پر، اس کو پانے کے لیے کتنی مصیبت اٹھا لیتے ہیں، کتنے جھیل لیتے ہیں، عارضی جو معشوق ہے اسے، اور اس کو مصیبت ہے، تو یہ تو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے رہنے والا، وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس کے جمال کو دیکھنے کے لیے، اس کے جمال تک پہنچنے کے لیے، بولے ایسی تھوڑی پہنچ جاؤ، ارے بولے یہاں تو بہت آزمایا جائے گا، یہاں تو جو ہے نا بہت یعنی ٹھوک بجا کر جو ہے نا تم کو اس مقام پر قائم کیا جائے گا، تب جا کے وہ چیز تم کو ملے گی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر بزدل کے بس کی بات نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، دیکھیے محبوب یہ کہتا ہے کوئی آنے نہ پائے، محبوب کیا کہتا ہے، بولے کوئی آنے نہ پائے، کون آنے نہ پائے؟ بزدل آنے نہ پائے، بے دل آنے نہ پائے، بے ادب آنے نہ پائے، سمجھے، نفس کا پجاری آنے نہ پائے، بولے دنیا کی ہوا سے مرنے والے آنے نہ پائے، بزدل آنے نہ پائے، جو اپنا مال خرچ نہیں کر سکتا آنے نہ پائے، جو ہے نا عبادتوں کی مشقت کو اٹھا نہیں سکتا آنے نہ پائے، جو اپنے نفس کو جو ہے نا سختی پر ڈال نہیں سکتا آنے نہ پائے، بولے جو ہے نا دنیاوی آرائشوں کو چھوڑ نہیں سکتا وہ آنے نہ پائے، جو نیند کی قربانی نہیں دے سکتا بولے وہ آنے نہ پائے، اللہ اکبر۔
اور جو کوئی آ جائے تو پھر جانے نہ پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے ساری صفتوں کو رکھ کے جو ہے نا کوئی آ گیا تو بولے پھر جانے نہ پائے. وہ تو بقال بقا ہے, وہ کہیں نہیں جائے گا, پھر باقی ہو جائے. کیا پیاری بات ہے, واہ واہ. محبوب یہ کہتا ہے کوئی آنے نہ پائے, اور جو کوئی آ جائے تو پھر جانے نہ پائے. جو کوئی آ جائے تو پھر جانے نہ پائے. تھوڑی مشقت محنت سے پھر وہاں پہنچ جاتے. جو بقا البقا ہے, ورا الورا ہے, اس کی مثال نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اچھو, کیا بولا جا رہا ہے, دیکھیے, اے اچھو, ہم بروں کو بھی اپنے ساتھ لے لو. ہم بروں کو بھی اپنے ساتھ لے لو. اللہ اکبر. جو اچھے گزر چکے ہیں ان سے بولے ہم بروں کو بھی ساتھ لے لو, کہ ہوا غبار کو بھی آسمان تک پہنچا دیتی ہے. بولے کبھی کبھی ہوا جو ہے نا دھول مٹی کو اڑا کے آسمان تک پہنچا دیتی ہے. بولے ایسی ہم دھول مٹی ہیں, اے اچھو ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لو, ہم کو بھی وہاں پہنچا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. بہت پیاری آیت ہے, بہت پیارا مضمون ہے. اس کا ظاہری نقطہ باطنی نقطہ اگر سمجھے تو پار ہے, بیڑا پار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.